رچرڈ گرینل کی بات کر لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا رچرڈ گرینل کے بارے میں. انہوں نے موجودگی کا احساس دلایا, بڑی شدت سے احساس دلایا. انہوں نے کل پاکستان سے متعلق کوئی 2 درجن کے قریب ٹویٹس کر دیے ہیں. رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ ایک نئے, ان کو خصوصی ایلچی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لگایا گیا ہے. وہ ویتنام اور وینزویلا کے معاملات دیکھیں گے, لیکن ان کی مکمل طور پہ توجہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. اور باقاعدہ بہت ساری ٹویٹس کے اندر وہ فری عمران خان, فری عمران خان, فری عمران خان کہہ رہے ہیں. اور جو امریکن ایمبیسی سے کچھ ٹویٹس ہوئی تھی ٹرمپ کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. سو یہ بڑا دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب کی مکمل توجہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. تو کون یہ نادان دوست ہیں جنہوں نے یہ اس موقع پہ یہ سمجھا کہ رچرڈ گرینل صاحب کی توجہ ہم اپنی طرف کر لیں. پروگرام کے پہلے سے میرا خیال اس سے بات شروع کرتے ہیں. یہ رچرڈ گرینل صاحب کون ہیں؟ یہ اتنی ٹویٹس پاکستان کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو پورٹ فولیو بھی نہیں ہے پاکستان کا. میرا خیال ہے وینزویلا ہے اور ویتنام ہے, نارتھ کوریا سوری. جی اور دیکھیں جی, میں خود رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں 4 سال ایز اے اسٹوڈنٹ, اور میں تھنک ٹینکس میں بھی کام کیا, یو ایس کانگریس میں بھی اب ایز اے کنگریشنل. امریکن سسٹم چلتا ہے پیسے پر, لابیسٹ پر. کوئی 1 لاکھ لابیسٹ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت, اور ان کا کوئی ٹوٹل بجٹ کوئی اباؤٹ $7 to $10 billion سال کا ہوتا ہے, 1 لاکھ ٹوٹل ملا کے, اور وہ اسپیشل انٹرسٹ کا. تو اس وقت لابنگ گروپس کام کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل از پارٹ آف دا آؤٹر سرکل آف ٹرمپ, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈائریکٹر تھا نیشنل انٹیلیجنس کا پچھلی ٹرم میں. اب انہیں ایک دیا گیا ہے پورٹ فولیو, پریزیڈینشیل ایڈوائزر آن اسپیشل مشنز. اور انہوں نے, ٹرمپ نے جو اس کا اناؤنسمنٹ کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا کہ یہ نارتھ کوریا اور وینزویلا جیسے ممالک, تو اسپیشل مشنز کی کوئی ایمبٹ انلارج بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈیشن ہو سکتی ہے کہ شاید کسی کی رہائی کی بات بھی کر سکتا ہے, کہ کسی اور ایشو پر بھی بات کر سکتا ہے. وہ کسی بھی, اس کا پورٹ فولیو اوپن اینڈڈ ہے. تو کر رہے ہیں نا, فری عمران خان کی ٹویٹیں کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں, اور ہم لوگ اتنا ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ذاتی ریئیکشن ہو جاتا ہے, ایک دم ہو جاتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں آگے آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے ریزولوشن پاس کیے 2 پچھلے سال, اسی سال, تو اب وہ کرتے تھے. لابیز بھی کام کر رہی ہے. تو ہمارا اپنا فیلئر ہے ہمارے سسٹم کا کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے انگریس ان دا امریکن ایڈمنسٹریشن اور دا امریکن کانگریس. ہماری اتنے بڑے کیا کر رہے ہیں لوگ, اتنا سارا سسٹم ہے کہ ہم نے کہا لابی ہے فلانا, تو وہ تو جو دوسری سائڈ ہے وہ تیار ہے. اور اس میں جو ڈائسپورا ہے وہ 90% از ود آئی کے, اور ڈائسپورا نے فنڈنگ کافی کی ہے اس دفعہ ٹرمپ کے لیے. مسلمانوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے, اور جو میری انفارمیشن ہے کہ اس کا کوئٹ پرو کو یہ تھا کہ آپ جو ہیں قیدی نمبر 804 کے لیے آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے, ابھی پریشر بڑھے گا یا حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ذرا مختلف طرح کے ہیں. وہ ان کو سوشل میڈیا ہائی بھی بڑا پسند ہے نا, مزے لے رہے ہیں, ری ٹویٹس ہیں, وہ 12 ملین لوگوں نے ٹویٹ دیکھ لی. لیکن کیا یہ واقعی پریشر میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا؟ اس کو گورنمنٹ میرے خیال میں گورنمنٹ شوڈ بی رائٹلی ورڈ, کیونکہ دیکھیں نا کاؤنٹر کوئی نہیں نا, اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو تو ہے ہی نہیں. وہ تو ہمارا سرکاری ہے کہ جی ہم رچرڈ گرینل کے خلاف ذاتی الزامات لگا رہے ہیں نا, ہم اپنا ایشو پر بات نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں یہ اس میں کانگریس میں بھی, امریکن ایڈمنسٹریشن بھی. اور یاد رکھیں کہ ٹرمپ ایک غیر روایتی پرسن ہے. وہ کوئی واشنگٹن پلے بک فائل سے چیک نہیں کرے گا. اس کے انسٹنکٹ ہے, اس کے کسی سے تعلق ہے یا اس کے گٹ ریئیکشن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ چلائی اس نے ٹویٹس پر تھی. ٹھیک بات ہے. ہاں, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل تو نہیں پڑھتا تھا نا وہ. واٹ ہی فیلز انسٹنکٹیولی اور واٹ ہی از ٹولڈ اس کے ارد گرد, یا کسی نے کوئی لابی کی ہو تو اس کے مطابق بات کرتا ہے. اور جس طرح وہ کینیڈا کے بارے میں ٹویٹس کر رہے ہیں, اپنا ایک اور صوبہ اس کو بنا دیا ہے, وہ سارا اتنی بیزتی کی, وہ سارا ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے. وہ تو پرائم منسٹر ختم ہو گیا, اس کو گورنر بنا دیا اس نے, گورنر بنا دیا.